بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ڈیجیٹل زمانے میں ایک اسکل ایسی ہے جو آپ کو ہر جگہ ویلیویبل بناتی ہے، چاہے آپ جاب ہو، بزنس یا اسٹڈیز، اور وہ ہے مائکروسافٹ ایکسل۔ جی ہاں، آج ہم ایکسل کی سیریز کا سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ بہت کام کی چیز ہے۔ اس کو ہم یوز کرتے ہیں حساب کتاب کرنے میں، لسٹ بنانے میں، ڈیٹا مینجمنٹ میں، اکاؤنٹنگ، بینکنگ، کیلکولیشنز کرنے میں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز فائنینشیل ماڈلنگ کرنے میں۔ اور فائنینشیل ماڈلنگ کے اندر 3 بیسک اور ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ پروفٹ اینڈ لاس اور انکم اسٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ اینڈ کیش فلو اسٹیٹمنٹ۔ چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں، امپلائی ہوں یا انٹرپرینور، ایکسل آپ کی پروڈکٹیوٹی اور ڈیسیژن میکنگ کو سپر چارج کر دیتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایکسل کو صرف ٹیبلز اور نمبرز تک ہی سمجھتے ہیں۔ اس کورس میں ہم ایکسل کو بالکل بیسک سے سٹارٹ کریں گے اور آہستہ آہستہ ایڈوانس لیول پر لے کے جائیں گے، تاکہ وہ لوگ جو زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اسکریچ سے ایکسل سیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اس کے اندر ہم ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں جیسے ڈیٹا انالیسز، چارٹس بنانا، فارمولاز، شارٹ کٹس جو پروفیشنل ڈیلی یوز کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کورس پریکٹیکل ایگزامپلس پہ بیسڈ ہوگا جو آپ کو ریئل لائف پرابلم سالو کرنا سکھائے گا۔ مطلب بورنگ تھیوری نہیں بلکہ ہینڈز آن لرننگ ہوگی اس کے اندر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکسل آپ کے کیریئر کا بوسٹر بن جائے اور آپ بھی اسپریڈ شیٹ کے ماسٹر بن جائیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور چلیں کورس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کورس کے اندر سب سے پہلے اگر ہم انٹروڈکشن دیکھیں کہ ایکسل ہے کیا چیز، تو ایکسل از اے اسپریڈ شیٹ پروگرام ڈیولپڈ بائی مائکروسافٹ۔ ایکسل مائکروسافٹ نے ڈیولپ کیا تھا، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا یوز کیا جاتا ہے کیلکولیشنز کرنے میں، ڈیٹا کا انالیسس کرنے میں، اینڈ ویژولائزیشن ان دا فارم آف گرافس۔ اور یہ کامنلی یوز کیا جاتا ہے بزنس میں، فائنینس میں، ایجوکیشن میں اور پرسنل ٹاسک میں بھی۔ اور ایون اگر آپ نے اپنے گھر کا بجٹ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ ایکسل یوز کریں گے۔ اچھا، اس میں کون کون سے ماڈیولز ہوں گے اور ان کے اندر ہم کیا کیا چیزیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا ماڈیول جو ہے وہ بیسکس ہوں گے، یا ہم سٹارٹ کریں گے، میں آپ کو اس کا انٹرفیس بتاؤں گی کیونکہ اس کا انٹرفیس کیا ہے، اس میں کیا ورک شیٹس ہیں اور وہ کیا چیز ہیں، کیسے کام کرتی ہیں، روز کیا ہیں، کالمز کیا ہیں، اور سمپل فارمولاز ہم ڈسکس کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے سم کا ہے، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، سیکنڈ ماڈیول کے اندر ہم ڈسکس کریں گے فارمیٹنگ اینڈ آرگنائزنگ، ڈیٹا کو ریڈیبل اور پروفیشنل بنانے کے لیے فونٹس کس طرح سے یوز کیے جاتے ہیں، کلرز، بارڈرز، اور اس میں سورٹنگ یا فلٹرز وغیرہ کا یوز کس کام کے آتا ہے اور کیسے یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماڈیول 3 کے اندر ہمارے پاس فارمولاز اینڈ فنکشنز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس سم، ایف، وی لک اپ اور وہ ہڈن فارمولاز جو پروفیشنلز یوز کرتے ہیں۔ ماڈیول 4 کے اندر ڈیٹا ویژولائزیشن آ جاتی ہے۔ ڈیٹا ویژولائزیشنز کے اندر ہمارے پاس چارٹس، گرافس اور ڈیش بورڈز جو بورنگ نمبرز کو سٹوریز میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ ماڈیول 5 کے اندر ہمارے پاس کچھ ایڈوانس ٹولز ہوں گے جس میں پیوٹ ٹیبلز، ورٹ اف انالیسز اور شارٹ کٹس جو آپ کا ٹائم بچائیں گے۔ اور ماڈیول 6 کے اندر ہم ریئل لائف پروجیکٹس جیسے اسٹوڈنٹس کی رپورٹس، بزنس، سیل ٹریکرز اور بجٹ پلانر بنائیں گے سب مل کر۔ ایک سب سے انٹرسٹنگ بات میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ فائنینشیل ماڈلنگ ایک اسٹارٹ اپ کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں، تو جو فائنینشیل ماڈلز بنتے ہیں وہ بھی ایکسل میں ہی بنتے ہیں۔ اور اس کورس کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے فری لانسنگ کیریئر کا جو آغاز ہے وہ 2018 سے کیا، اور 2018 سے آنورڈ میں مسلسل کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ڈیلی بیسس پر ریئل کمپنیز کے ساتھ، ریئل اسٹارٹ اپس کے ساتھ جو ہے وہ ورک کرتی ہوں،
تو وہ جو ان کے ریئل بیسڈ پروجیکٹس ہوں گے وہ ہم ان ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. لائک کلائنٹ نے کیا ریکوائرمنٹس دی اور پھر ان ریکوائرمنٹس پہ ہم نے کس طرح سے کام کیا اور اس سے کام کر کے فائنینشیل ماڈل بنایا. تو یہ ریئل ٹائم ڈیٹا پہ ہم اور ریئل جو اسٹارٹ اپس ایگزسٹ کرتے ہیں ابھی آج کل میں، آج کے ماڈرن دور میں، ان سب کی ہم ڈیٹیلز میں فائنینشیل ماڈلنگ دیکھیں گے. ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، فائنینشیل ازمپشنز، انکم، ریونیو اسٹریمز، ایکسپینسز، ویلویشن وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. چلیے جی، آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اور آج کے لیکچر میں جو چیزیں انکلوڈ ہیں وہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایکسل کی شیٹ پہ جا کے کہ اس کا ایکسل کا انٹرفیس کس طرح سے، جب ہم ایک فائل کھولتے ہیں ایکسل کی تو وہ کیسی دکھتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ورک بک ہوتی ہے. ورک بک کیا کہتے ہیں؟ جو انٹائر ایکسل کی فائل ہوتی ہے اس کو ہم ورک بک کہتے ہیں. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بھی جا کے ایکسل کی فائل کھول کے دکھاؤں گی، بتاؤں گی، سمجھاؤں گی. ٹھیک ہے، اب ورک شیٹ کیا ہے؟ ورک بک کے اندر بہت ساری شیٹس ہوتی ہیں. جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑتی جاتی ہے آپ شیٹس ایڈ کرتے جاتے ہو، اور وہ شیٹس آپس میں فارمولاز کے تھرو کنیکٹڈ بھی ہوتی ہیں. لیٹس سپوز یہ ہم آگے جا کے فائنینشیل ماڈلنگ میں سیکھیں گے کہ اگر آپ کسی ایک شیٹ میں کوئی ایک پرٹیکولر چیز چینج کرتے ہو تو وہ اس کا امپیکٹ پوری ورک شیٹ کے اندر، ورک بک کے اندر آتا ہے، جہاں جہاں وہ چیز کنیکٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سیلز ہوتے ہیں. سیلز کیا ہیں؟ اسمال باکسز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ ڈیٹا انٹر کرتے ہو. پھر فردر یہ جو سیلز ہیں آگے روز اور کالمز میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں. انہی سیل سے روز اینڈ کالمز بنتے ہیں، وہ چیز بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. پھر ریبن کیا ہے؟ جس کے اوپر ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں. ایک ریبن بار ہوتی ہے جس کے اوپر ٹولز ہوتے ہیں سارے ہمارے جو ہم یوز کرتے ہیں وتھ کمانڈس. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایکسل کے اندر امپورٹنٹ کچھ ٹرمز ہیں جیسے روز. ایکسل کے اندر جو ہاریزونٹل لائنز ہوتی ہیں وہ روز ہوتی ہیں، جو ورٹیکل ہوتے ہیں وہ کالمز ہوتے ہیں. اس کے بعد سیل کا ایڈریس، اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں. پھر اگر آپ سلیکٹ کرتے ہو تو رینج. اس کے بعد entering data in an Excel, click on a cell and type text, numbers, dates. like ایکسل کے اندر ڈیٹا ہم کس طرح سے انٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر انٹر پریس کر کے اور کس طرح سے ایک شیٹ کے اندر ہم موو کر سکتے ہیں، رائٹ، لیفٹ، اپ، ڈاؤن. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک ایکسل کی شیٹ کو سیو کیسے کرنا ہے، اس کی لوکیشن وغیرہ، وہ ساری چیزیں میں بتاؤں گی آپ کو آج کے لیکچر میں. جی، یہاں ہمارے پاس ایک ایکسل کی فائل کھلی ہوئی ہے. یہ انٹرفیس ہے ایک ایکسل کا. جب بھی آپ کبھی ایکسل کی فائل کھولتے ہیں تو ایکسل اس طرح سے دکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس ایکسل کو اگر ہم سٹارٹ کریں تو ہمارے پاس یہ سب سے پہلی جو بار ہے وہ ٹائٹل بار ہے. ٹائٹل بار کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ ہمیں فائل کا نام نظر آ رہا ہے. جب ہم اس کو سیو کریں گے، لیٹس سپوز سیو کیسے کرتے ہیں؟ سیو ایز پہ جائیں گے اور یہاں سے کوئی بھی لوکیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. لیٹس سپوز آپ اس پی سی پہ سیو کرنا چاہتے ہیں، ڈاؤن لوڈس کے اندر سیو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ اس کا نام چینج کر سکتے ہیں. جیسے ہم اس کو ایکسل کورس کے نام سے سیو کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سیو ہوگی. یہاں آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ٹائٹل بار کے اندر ٹائٹل تھا سیو کرنے کے بعد چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹائٹل بار کے بعد ہمارے پاس مینیو بار آتی ہے، یہ والی سیکنڈ بار، جس کے اندر ہمارے پاس فائل ہے. ٹھیک ہے، فائل کے بعد انسرٹ، ڈرا، پیج لے آؤٹ، فارمولاز، ڈیٹا، ریویو، ویو، ہیلپ. رائٹ، یہ ساری یہ کیا کہلاتی ہے؟ مینیو بار کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، مینیو کے بار کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ فارمولا بار ہے. جب بھی آپ کوئی فارمولا لکھتے ہو نا تو وہ ہمیں اس بار کے اندر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور فارمولا کوئی بھی جب آپ سٹارٹ کرتے ہو تو اس سے پہلے آپ ایکول ٹو کا سائن پریس کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایڈریس سیل ہے. جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گی تو یہ کیا ہے؟ اے کیا شو کر رہا ہے؟ کالم کو. بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح سے ایکسل میں ہمارے پاس روز ہیں. یہ رو 1، رو 2، رو 3، رو 4، 5، سو اینڈ اینڈ سو فور. اور یہاں یہ ہاریزونٹلی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس یوں ہاریزونٹلی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس کالمز ہیں. کالمز جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟
वर्टी करना है, ठीक है। तो ये जिस भी आप है ना, तो ये उसका एड्रेस होता है, इसको आप एड्रेस बॉक्स कहते हैं। इस सेल का जो एड्रेस बार के बारे में बात कर रहे थे, तो एड्रेस बार के अंदर आप जहां भी कहीं सेल के अंदर क्लिक करेंगे उसका एड्रेस आ जाएगा। जैसे सी क्या शो कर रहा है, कॉलम को, और 5 रो को। तो ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या है, C5, सी कॉलम और 5 जो है वो रो है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि चेंज हो रहा है, लाइक कॉलम सेम ही है क्योंकि हम कॉलम नहीं चेंज कर रहे, रो जो है वो उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं उसको सिलेक्ट करती जा रही हूँ, रो का एड्रेस बढ़ता जा रहा है, 18, 19, 20। लेकिन अगर हम कॉलम के को भी एक्सपेंड करते हैं तो ये देखिएगा आप, कॉलम क्या हो गया है, 2C, 3C, ठीक है। तो ये एड्रेस इस तरह से चेंज होता है। ये जो 22R एंड 10C है वो इस पर्टिकुलर एरिया को जिसको मैंने सिलेक्ट किया है इसका एड्रेस है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि एक्सेल के अंदर डाटा कैसे एंटर करते हैं। जब भी हम एक्सेल के अंदर डाटा एंटर करते हैं तो हम एंटर करते हैं। सबसे पहले सेल पे जाते हैं, क्लिक करते हैं उस पर और फिर उसमें कुछ लिखते हैं, ठीक है, और फिर एंटर कर देते हैं और नेक्स्ट सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। उसके अंदर इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, फिर एंटर क्लिक करते हैं, फिर और इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, फिर एंटर करते हैं। और अगर हमें कोई फार्मूला लगाना हो तो हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज उसको इस इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज इस सेल में मैंने एक फार्मूला लगाना है, जो ऊपर मैंने नंबर्स दिए हैं उनको मैंने ऐड करना है। तो क्या एडिशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, सम का। तो चले लगाते हैं ये फार्मूला, इज इक्वल टू, ये देख रहे हैं जैसे ही मैंने इज इक्वल टू को का साइन इसके अंदर इनपुट किया, यहाँ हमारे पास फार्मूला बार के अंदर भी ये नजर आने लगी थी, ठीक है। अब हम सम का फार्मूला क्या है,